حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد جہاں کہیں بھی مولا کے عزادار عزاداری کر رہے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے نعرے حیدری یا علی میں آج جو بھاول نگر میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، آپ لوگ جلوسوں میں تھے، میں بھی مجالس میں تھا، تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے سوشل میڈیا یوز کیا، وہاں پر پتہ چلا کہ بھاول نگر میں خودکش حملہ ہوا ہے جلوس میں۔ کچھ ہمارے عزادار مولا کے شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں، اور حکومت وقت کو بتانا چاہتے ہیں کہ محرم الحرام سے پہلے کی گئی یہ میٹنگز اور یہ دعوے کہاں گئے؟ وہ ایجنسیاں ہمارے ملک کی کہ جو کہتے ہیں یہ ایجنسیاں اتنی تیز ہیں، پاکستان کی ایجنسیاں اتنی تیز ہیں کہ ان ایجنسیوں کو یہ پتہ ہے کہ سمندر میں جو مچھلیاں رہتی ہیں وہ کتنی ہیں، کہاں رہتی ہیں۔ تو ان ایجنسیوں کو مچھلیوں کا پتہ ہے، ان خبیثوں کا پتہ نہیں کہ یہ کن مسجدوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد حسینیت زندہ آباد حسینیت زندہ آباد حسینیت زندہ آباد نعرہ حیدری یا علی البت دشمن لعنت بے شمار بے شمار۔ وہ خبیث جو چھپے ہوئے ہیں مسجدوں میں اور اللہ کا گھر استعمال کر رہے ہیں دہشت گردی کے لیے، یہ گھر ہدایت کا گھر تھا، لیکن ان لوگوں نے آج بھی ایک بندہ ایک مسجد سے پکڑا گیا ہے اور ایک وہاں جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، فنار ہو گیا ہے۔ یہ ایجنسیاں کہاں ہیں؟ ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لے اور عزاداروں کی ہر جگہ حفاظت کرے۔ عزاداروں کی اور انسانوں کی حفاظت کرنا اس ملک میں اس ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ میں کہوں آپ کو، اپنی حفاظت آپ کریں۔ انتظامیہ، حکومت یہ ایک دکھاوا ہے۔ ہمارے شہر میرپور خاص میں کیا ہو رہا ہے؟ کل سے 2 دن سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، جلوسوں پر حملے۔ جب میری وہاں سے ایس ایس پی سے میری بات ہوئی، ڈی آئی بی سے بات ہوئی، کیا ہو رہا ہے؟ صحیح وہ 3 پولیس والے کھڑے ہیں۔ 3 پولیس والے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جب حساس علاقہ ہو گیا ہے تو وہاں بڑی نفری بھیج دی جائے تاکہ یہ انتشار نہ ہو۔ یہ ذمہ داری بنتی انتظامیہ کی۔ تو وہاں کی انتظامیہ سے بھی ہم یہ
یہ پیغام وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ جو جگہ ہے جس کا جو کام ہے وہ کام سر انجام دے. یہ عزادار کس کے ہیں؟ یہ کوئی مجرم ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں. ان کا قصور یہ ہے، یہ سب سے بڑے مجرم اس لیے ہیں کہ یہ یا حسین کرنے والے ہیں، اور جو ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ یزید لعنت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں. بے شمار بے شمار. یہ قوم، یہ دنیا مت سوچے کہ یہ جلوس رک جائیں گے، یہ مجلسیں رک جائیں گی. اے جلوسوں کو روکنے والے، اے مجلسوں کے مخالف، اتنا سن لو، تیرے پاس یزید جیسا جگر نہیں ہے. جب یزید جیسا حسین کا مقابلہ نہ کر سکا تو ان حسینیوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ یزید بھی غرق ہو گیا، یزید کو ماننے والے اس کے پیروکار بھی غرق ہو جائیں گے. یہ قوم بغیر کسی کی پرواہ کیے ننگے پاؤں گرمیوں میں جو آج یہ آئی ہے، یہ کیوں آئی ہے؟ یہ بتانا چاہتی ہے کہ جس رسول نے حسین سے محبت کا، جس رسول نے حسین سے محبت کا ہم سے اجر مانگا ہے کہ میرے حسین سے مودت رکھو، ہم وہ مودت کا حق ادا کرنے آئے ہیں، ہم وہ اظہار عقیدت کرنے آئے ہیں. باقی شہروں میں کہا جاتا ہے کہ جلوسوں کے روٹ بدلو، روٹ چھوٹے کرو، راستہ بدلو. آپ کو پتہ ہے ہم سنت رسول پر عمل کرنے والے ہیں، ہم ہی اہل سنت ہیں، ہم ہی اہل سنت ہیں، سنت رسول پر عمل کرنے والے ہیں. جب مدینے کی گلیوں میں اللہ کے رسول چلتے تھے، کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی کیا پھینکتا تھا، اللہ کے رسول نے نہ وہ راستہ بدلا ہے. جب حسین کے نانا نے نہیں بدلا دین کے لیے تو ہم بھی نہیں بدلیں گے. توجہ ہے؟ آج یہ میں آپ عزاداروں سے ایک سوال کر رہا ہوں. پہلی محرم سے لے کر آج عاشور تک ہر عزادار یہ کوشش کر رہا ہے کہ حق حسین ادا ہو جائے. ہر بندہ، ماتم کرنے والا بھی، زنجیر زنی کرنے والا بھی، مجلس پڑھنے والا، نوحہ پڑھنے والا، نظر و نیاز کرنے والا، کسی طریقے سے جو بھی عقیدت کر رہا ہے، چاہے میرا سنی بھائی کیوں نہ ہو، ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ حق حسین ادا ہو جائے. لیکن اگر آج میں کسی سے پوچھوں، شیعہ سنی تمام سے، عزاداروں سے پوچھوں، پہلی محرم سے جو ابھی تک کر رہے ہو کہ حق حسین ادا ہو گیا؟ بھائی خود کو آپ نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا، پھر بھی کہہ رہے ہو حق حسین ادا نہیں ہوا. سارا دن دھوپ میں چل رہے ہو، پھر بھی کہہ رہے ہو حق حسین ادا نہیں ہوا. اب میرا سوال ہے، جب حق حسین ادا ہو نہیں سکتا تو کر کیوں رہے ہو سب؟ جب حق حسین ادا کر نہیں سکتے تو پھر کر کیوں رہے ہو؟ تو جواب میں ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے بتایا کہ مولانا آپ میرے گھر آئیے. جب ہم ان کے گھر گئے، انہوں نے کہا کہ مولانا یہ کتاب پڑھیے. جب ہم نے کتاب اٹھائی تو اس کتاب میں حضرت یوسف کا واقعہ تھا. توجہ، اس کتاب میں حضرت یوسف کا واقعہ تھا. میں نے کہا اس واقعے کو میں کیا کروں؟ کہنے لگا مولانا فقط نام نہ پڑھیے، آگے بھی پڑھیے. جب ہم اس واقعے کو پڑھتے گئے تو وہاں لکھا تھا کہ جب حضرت یوسف کو مصر کی بازار میں فروخت ہونے کے لیے لایا گیا. چوک کی مجلس ایسے نہیں ہوتی. جب حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں فروخت ہونے کے لیے لایا گیا، ایک بڑھیا بھی آئی. اس بڑھیا کے ہاتھوں میں ایک رومال تھا، رومال لے کر آئی تھی وہ. تو کسی نے کہا کہ ضعیفہ کہ تو پاگل ہو گئی ہے، اتنا بڑا بادشاہ مصر کا کھڑا ہے، اس کے پاس اتنی بڑی دولت ہے، جب وہ یوسف کو خرید نہیں سکتا تو یہ رومال میں چند سکے کھوٹے موٹے لے کر آئیے، تو کیا خریدے گی یوسف کو؟ تو وہ بھی کہنے لگی کہ مجھے بھی پتا ہے، پاگل میں نہیں، پاگل تو ہے.
مجھے بھی پتا ہے کہ میں جب وہ بادشاہ نہیں خرید سکتا میں بھی خرید نہیں پاؤں گی، اتنی بڑی دولت والا نہیں خرید سکتا تو میں چند سکوں سے کیسے خریدوں گی، لیکن یہ جو میں سکے لائی ہوں خریدنے کے لیے تمہیں اتنا پتا مجھے بھی پتا ہے خرید نہیں سکتی، آ کر بتا رہی ہوں کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آئے گا۔ لبیک یا حسین، 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 حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ توجہ ہے، مجھے بھی پتا ہے میں خرید نہیں سکتی، یہاں آ کر یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آئے گا۔ یہ عزادار پہلی محرم سے ابھی تک کوششیں کر رہا ہے، ہمیں بھی پتا ہے حق حسین ادا نہیں ہو سکتا، حسین کے عزاداروں میں نام تو آئے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہا جاتا ہے کہ روتے کی ہو مجلسوں میں، کہاں لکھا ہے رونا، کہاں لکھا ہے رونا، پوچھ اپنے اپنے مکتب کے عالم سے جب شہزادہ حسین کی ولادت ہوئی تھی تو اللہ کے رسول کتنا روئے تھے، وہ ولادت پہ روئے اور ہم شہادت پہ نہ روئے۔ توجہ ہے، خون بہانا کہاں لکھا ہے، کیوں حسین کے غم میں زنجیر زنی کرتے ہو، کیوں یہ خون بہاتے ہو، پڑھ اپنے کتابوں میں تواریخ میں دیکھ، ایک صحابی گزرا ہے اویس قرنی، حضرت اویس قرنی صحابی گزرا ہے۔ تم تو کہتے ہو نا صحابہ کا احترام سب کرتے ہیں، احترام بھی کرو تو بات مانو بھی صحیح۔ توجہ ہے، صحابی کوئی ایک تو نہیں ہے، صحابی 1 2 3 4 5 6 تو نہیں ہے، اللہ جانے کتنے صحابی ہیں رسول اللہ کے، سارے صحابہ پر ایمان ہونا چاہیے، لیکن یہ وہ صحابی حضرت اویس قرنی عشق رسول میں جب آیا ہے رسول اللہ سے ملنے کہ اللہ کے رسول کی زیارت کروں گا، جناب نبی کریم چلے گئے تھے جنگ کے لیے، جب مدینے پہنچا تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کسی جنگ کے لیے گئے ہیں، بیٹھا 3 دن پھر واپس چلا گیا۔ جب یہ اللہ کے رسول واپس مدینے آئے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مجھے قرن سے اویس قرنی کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے دیکھا نہیں تھا رسول اللہ کو، فقط سنا تھا کہ ہمارا نبی ایسا پیارا ہے۔ توجہ ہے، اسے پتا چلا اویس قرنی کو کہ کسی جنگ میں آپ کا ایک دانت شہید ہو گیا ہے۔ اویس قرنی کو پتا چلا کسی جنگ میں ہمارے پیارے رسول کا ایک دانت شہید ہو گیا ہے، اس نے بھی پتھر اٹھایا اپنا ایک دانت توڑ دیا کہ میں تو عاشق ہوں نا۔ بھئی عاشق کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے، معشوق کو تکلیف ہو تو عاشق کو بھی تکلیف ہو، ٹھیک ہے، وہ عشق حقیقی ہے، میں آج کی نہیں بات کر رہا بے حیائی کے 2 دن۔ توجہ ہے، وہ عشق حسین ہے، عشق علی ہے، عشق الہی ہونا چاہیے، عشق رسول ہونا چاہیے کہ ایک دانت ٹوٹا اس نے وہ دانت توڑ دیا، پھر خیال کرتا رہا اللہ جل میں نے تو یہ توڑا ہے، کیا پتا رسول اللہ کا یہ دانت شہید ہوا ہو، اس نے وہ دانت توڑ دیا، پھر سوچا اللہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر والا دانت شہید ہوا ہے یا نیچے والا دانت، ایسے کرتے کرتے اس نے اپنے پوری 32 توڑ دی۔ رسول نے تو نہیں کہا کہ تو یہ بدعت کیوں کر رہا ہے، توجہ ہے، خون نکلا، رسول نے تو نہیں کہا کہ تو خون کیوں بہا رہا ہے، تو بدعت کیوں کر رہا ہے، رسول کا نہ کہنا بتا رہا ہے کہ عشق رسول میں اگر خون بھی بہ جائے تو سنت رسول ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت
मुर्दाबाद आवाज बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जनाब जी कहते हैं इमाम हुसैन को पता था, शी हजरात कहते हैं इमाम हुसैन को इल्म गैब था। इल्म गैब का क्या मतलब? पता था कि मैं करबला में मारा जाऊंगा, तो हुसैन क्यों आए करबला? जवाब सुनोगे शिया सुन्नी मुसलमानों, इमाम हुसैन को पता था, इमाम हुसैन को पता था करबला में आऊंगा, मारा जाऊंगा। क्यों आया? मुझे पता, अल्लाह को पता नहीं था कि इब्लीस गुमराह होगा। क्यों लाया फरिश्तों की महफिल में? तवज्जो है भाई, अल्लाह को तो इल्म गैब है ना, अल्लाह को पता नहीं था कि ये गुमराह होगा, ये मेरे खलीफे का इनकार करेगा। पता था, लाया क्यों? सवाल का जवाब यही है। दूसरा, आप लोग कहते हो या अली मदद, भाई यहां बैठे गुड्डू में बैठे कहते हो या अली मदद, या हुसैन मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। तवज्जो है, हम या अल्लाह मदद भी कहते हैं, या रसूल अल्लाह मदद भी कहते हैं, या अली मदद भी कहते हैं। तवज्जो है, इसलिए कि हमारी पहुंच वहां तक नहीं। मैं एक बात बताऊं मेरे सुन्नी शिया भाइयों, एक दरख्त लगाओ ना आम का, कोई बच्चा आपके साथ हो और आपको कहे कि बाबा मुझे ये आम तोड़ दें, तो आप अगर उसको कहें बेटा खुद तोड़ लो, तो वो कहेगा कि बाबा अगर मेरे हाथ वहां तक पहुंचते तो मैं आपको न कहता। तवज्जो है, जिसकी पहुंच वहां तक नहीं है, जिसकी पहुंच है वो भले जाए अल्लाह के पास। तवज्जो है, जो चाहना चाहे चला जाए, हमारी बला से टले। लेकिन जहां तक हमारी पहुंच है, हमारी पहुंच है हुसैन के दर तक। हुसैन पहुंचाता है अल्लाह के दर तक। हम मांगते हैं हुसैन से, मांगते हैं अली से, देता सबको अल्लाह है। देने वाली जात ये नहीं है, वो देता वो है। औलाद भी वही अता करता है, रिज्क भी वही अता करता है, देता इनके हाथों से है। तवज्जो है, तुम कहते हो या अली मदद, भाई तुम्हारी मदद के लिए तुम कहते हो हम जब भी कोई मुश्किल होती है अली मदद को आ जाता है। बिल्कुल हमारी मदद हुई है, अली मौला ने बिल्कुल मदद की है, हुसैन मौला ने बिल्कुल मदद की है। अच्छा, फिर ये सवाल होता है कि जब अली तुम्हारी मदद के लिए आ गए, तुम अली को पुकारते हो, तुम्हारी मदद को आ गए, तो ये बताओ कि वही अली नजफ करबला के कितना करीब है, वो अली हुसैन की मदद के लिए क्यों ना आया जब सर कट रहा था? सवाल है, करते हैं लोग कि वो अली अपने बेटे की मदद के लिए क्यों ना आया? भाई बेटे की तुम्हारी मदद कर सकता है, बेटा कत्ल हो रहा था, मदद को आ जाता। अब जवाब सुनो मेरे सुन्नी शिया भाइयों, इम्तिहान का वक्त होता है ना, एग्जाम जब होते हैं आपके, तो एग्जाम में के अंदर फकत वही होता है जिसका पेपर चल रहा होता है। जिसका पेपर चल रहा होता है एग्जाम के अंदर फकत वही होता है। लेकिन एग्जाम के अंदर बैठा हुआ बच्चा, हाल के अंदर बैठा हुआ बच्चा, अब न बाप को इजाजत है कि उसकी मदद करे, बच्चों है, बाप को इजाजत है कि मदद करे, न टीचर को इजाजत है कि उसकी मदद करे, न जो इम्तिहान लेने आते उनको इजाजत है कि मदद करे। क्यों? इसलिए कि वो इम्तिहान के हाल में बैठा है। जैसे ही इम्तिहान से गुजरेगा, पास हो जाएगा, तो बाप भी इनाम देगा, सारे इनाम देंगे। अब पता चला अल्लाह ने या अली ने मदद क्यों नहीं की? इसलिए मदद नहीं की, हुसैन था मरकज इम्तिहान में, हुसैन था मरकज इम्तिहान में, और हुसैन ने मदद मांगी भी नहीं है, अल्लाह ने मदद की भी नहीं है। लेकिन जैसे ही हुसैन इम्तिहान में कामयाब हो गया, फौरन अल्लाह ने कहा, हुसैन कायनात बनाई मैंने है, वारिस मैंने तुझे बना दिया। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारा हैदरी। काश कि यहाँ इको होता तो मैं कुछ ऐसा पढ़ के दिखाता। एक जगह बंदोबस्त जरूर किया करें, लाइट शायद का मसला है। बहरहाल
آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بسم اللہ تو یہ سب شے ہیں. میں کہوں ہمارے یہ جلسے، ہمارے یہ مجلسیں، ہمارے یہ احتجاج، وہ یہ نہ سوچے کہ کسی کے خلاف ہیں، ہر اس کے خلاف ہیں جس کے دماغ میں یزید بستا ہے. ہائے ہائے. ہمارے جلسے نہ کسی کوئی سنی بھائی کے خلاف ہیں، نہ کسی بریلوی کے خلاف ہیں، نہ کسی اور، نہ کسی ہندو کے خلاف ہیں. جہاں جہاں یزیدیت سر اٹھائے گی وہاں وہاں حسینیت آگے آئے گی. واہ واہ واہ. یہ ہمارا احتجاج ان کے لیے ہے کہ آج سے کئی سال پہلے جو یزید کام کر گیا وہ کام ہم دوبارہ نہیں کرنے دیں گے. حسین مولا ہمیں بتا کر گیا ہے کہ جیسے حسین نے کربلا میں یزید کو ناکام کیا، علی کی بیٹی کے خطبوں میں، اس علی کی بیٹی نے خطبوں میں اسے شام میں ناکام کیا، ہم اسے پوری دنیا میں ناکام بنا دیں گے. ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، حسینیت حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات. عزیزو، کہنے کو بہت کچھ ہے، طاقت نہیں ہے. 2 جملے میں کہوں مسلمانوں، بس اتنا غور کرو کہ جو نبی اپنے شہزادے کے لیے سواری بنے، جو نبی اپنے شہزادوں کا تعارف کرائے، نوجوانان جنت کے سردار، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں. بے شمار. بے شمار. ایسی فکر پہ بھی لعنت. بے شمار. دعویٰ تیرا ہے کہ ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. بھائی لبیک یا رسول اللہ کا مطلب سمجھے ہو کہ جو رسول کہے جی یا رسول اللہ. رسول نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے. آئے آئے آئے. رسول نے فرمایا تھا حسن حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں. اور تو کہتا ہے کہ یزید رضی اللہ وہ جنت میں جائے گا، تو بھائی اس جنت میں تو بھی چلا جا جس جنت میں یزید جا رہا ہے. ہم اسی جنت میں جائیں گے جہاں رسول کا نواسا جا رہا ہے. ان شہزادوں کو پہچانو. وہ کیسے مسلمان تھے جو نعرہ تکبیر کے ساتھ حسین کا گلا کاٹ رہے تھے. عزیزانو مسلمانوں، یہی وہ اینڈ ٹائم ہے. کاش یہی ٹائم آپ کو مولا کربلا میں نصیب کرے. آپ وہ منظر جا کر کربلا میں دیکھیں. یہی وہ ٹائم ہے کہ جب فرزند رسول کو کند خنجر سے ذبح کیا گیا. عزادارو، آج قیامت کا دن ہے. جب قتل کر چکا نا شمر ملعون حسین مولا کو، ان زلفوں سے پکڑا جہاں ماں کنگیاں کرتی تھی. زلفوں سے پکڑ کر شمر ملعون کہاں لایا ہے؟ سیدھا عباس کی لاشے پر. اور یہ کہہ رہا تھا
کیا یہی تیرا جرنیل ہے؟ یہی تیرا سپہ سالار ہے؟ عزادارو بس 4 سال کی بچے آگے بڑھی، رو کر کہتی ہے یہ میرے باپ کے بالوں سے نہ پکڑ ماں زہرا نے، بڑی چکیاں پیس پیس کے پالا، میرے بابا کو ایسے نہ پکڑ، میں تیری منتیں کرتی ہوں۔ رونے والوں، ماں زہرا نے وعدہ کیا تھا حسین، جب سیدہ کی شہادت ہوئی تھی نا، جناب زہرا کی شہادت ہوئی تھی تو مولا حسین ذرا دور تھے، امام علی نے بلایا کہ حسین بیٹا آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ امام حسین فرماتے ہیں نہیں بابا، بابا میں کوئی فخر عیسیٰ سے کم، بابا میں کوئی عیسیٰ سے کم ہوں؟ بابا جب حضرت مریم کا انتقال ہوا تھا تو عیسیٰ دور تھا، جیسے ہی ماں نے بلایا تو عیسیٰ بڑی دور سے چلتا ہوا آیا ہے۔ بابا وہ مریم تھی، وہ عیسیٰ تھا، میرے ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں۔ بابا جب تک اماں مجھے خود نہ بلائے گی میں نہیں جاؤں گی۔ اگر علماء لکھتے ہیں کہ کفن کے بند ٹوٹے، سیدہ فرماتی آ میرے غریب حسین۔ عزادارو جیسے ہی حسین ماں زہرا کے قریب گیا ہے نا، حسین والا فرماتے اماں تیرا ادھار ہے، اماں تو نے کفن سے بلایا ہے، میں آ گیا ہوں۔ اماں کربلا میں اماں جب بے کفن بلائے گا تو ضرور اماں دشت کربلا میں جب غریب بلائے نا اماں تو ضرور آئیے گا۔ بیٹا میں ضرور آؤں گی۔ عزادارو 2 محرم 3 محرم 10 محرم جب ہوئی نا، حسین مولا زین سے زمین پر آئے، حسین ماں کا انتظار کرتا رہا، حسین ماں کا انتظار کرتا رہا۔ عزادارو جیسے ہی حسین مولا زین سے زمین پر آئے نا، ایک خاتون یہ کہتی آ میرے لال میں کب سے تیرا انتظار کر رہی۔ عزادارو رونے والوں، حسین مولا جب رخصت ہو کر جانے لگے خیام سے، ہر بھائی کو بہن پیاری ہوتی ہے، ہر بہن کو بھائی پیارا ہوتا ہے، بہنیں زینب جیسی ہو، بھائی حسین جیسا ہو۔ خدا کی قسم ہے میں نے رات جملہ پڑھا تھا نا، ساری رات یہ کہتی رہی اے رات نہ ڈھلنا اجڑ جائے گی زینب۔ عباس مارا گیا، اکبر مارا گیا، اون محمد مارے گئے، تنہا رہ گیا زہرا کا لال۔ جب تنہا رہ گیا نا حسین مولا چاروں طرف دیکھ کر کہتے ہیں ینظر یمینا و شمالا غریب زہرا، کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ مولا فرماتا ہے کہاں ہے عباس، کہاں ہے میرے بچپن کے دوست حبیب، آؤ دیکھو تو صحیح آج بوڑھے شیر کی جنگ دیکھو، میں نے تم سب کی جنگ دیکھی ہے، آؤ دیکھو تو صحیح آج یہ بوڑھا شیر کیسے لڑ رہا ہے۔ عزادارو حسین مولا نے حملہ کیا، حسین نے کافی لوگوں کو فنار کیا۔ ایک بار آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے اطمینان رکھنے والے حسین اپنے رب کی طرف واپس آ جا، اپنے رب کی طرف واپس آ جا۔ بس حسین کہتے ہیں کہ حسین نے اللہ کا اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے تلوار یہاں میں رکھی ہے، کوئی کہاں سے حملہ کر رہا ہے، کوئی کہاں سے حملہ کر رہا ہے۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار ماری ہے۔ عزادارو جس کو کوئی شے نہیں ملتی تھی نا، اس نے کربلا کی گرم ریت اٹھا کر یا حسین